بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے سر آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. خیریت سے آپ خیریت سے سو ہیں گڈ جی؟ ٹو سی یو. اٹس الحمدللہ، گڈ ٹو بی دعائیں ہیئر آپ جی. اٹ واز لانگ بریک. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے آپ کے، چلتا رہے انشاءاللہ. بہت شکریہ انشاءاللہ. آپ کا، بہت شکریہ جی. آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں جی. وی آر اسٹارٹنگ فرام ورس نمبر 87 آئی تھنک. یہی ہے نا جی؟ 87. جی 87 سے 96. تو میں پہلے آپ کو ترجمہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا. پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی، تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے. پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. نہیں، بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے. پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے، تو یہ اس کے منکر ہو گئے. تو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر. کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے. تو یہ غضب پر غضب کما لائے، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں. درا حالے کہ وہی حق ہے ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں. ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے، اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کہ ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے. اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو. تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا، اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا. ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے. ان سے کہو اگر آخرت تک گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کی جو کمائی آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، اور انہیں تم سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہے. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، درا حالے کہ اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. ویسے جو لوگ پہلے جی، تو جنہوں نے اسٹیج سبمیشنز پہلے بھیج دی تھی، میں ان کو ایک ایک کر کے تو ریکویسٹ جی کر دیتا ہوں. لیٹ می جسٹ کوئکلی شیئر.
پہلے اگر کوئی اس کے بارے میں سوال ہے تو وہ دیکھ لیں جی، میرا خیال ہے دیٹ ول بی بیٹر شروع میں اس حصے کے بارے میں. اف یو ہیو اینی کویسچنس. جی ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں. نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسی ہے آپ کی طبیعت اب؟ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم رکھے. ابھی تو میڈیکیشن بہت زیادہ ہے جس سے کچھ دماغ بھی سلو ہوا ہوا ہے لیکن درد بھی سلو ہوئی ہوئی ہے. شکر اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے اور آمین اپنی آمین. حفظوں شکریہ میں جی. رکھے. آمین. تھینک یو جی. اچھا سر، میرے کپل آف کوشچن ہیں اس میں، لیکن میں پہلا صرف ابھی رکھ دیتی ہوں. شاید جی. یہ روح القدس سے اس میں کیا کیا بات کی ہوئی ہے سر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی جو زندگی آپ دیکھیں گے نا، تو وہ اصل میں پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو ایک معجزاتی زندگی نظر آئے گی. یعنی مثال کے طور پر بتایا کہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندے کی صورت بنانا اور پھر اس میں پھونک مارنا اور اس کا جاندار ہو جانا. یہ چیزیں وہ دکھاتے رہے. تو اس پر جو یہود تھے وہ کہتے تھے، ان معجزات کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ اصل میں بال زبول یعنی شیطانوں کے سردار کی اس کو تائید حاصل ہے. شیاطین کے سردار یعنی جنوں کے سردار کی اس کو تائید حاصل ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہم نے تائید دی تھی اس کو، یہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل، یعنی پرانے صحیفوں میں یہ حضرت جبریل کے لیے یوز ہوا ہے. تو حضرت جبریل کی تائید حاصل رہی، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو تھا، جو کچھ انہوں نے یہ دکھایا تھا، یہ حضرت جبریل کی تائید کے نتیجے میں دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص یہ عنایت رہی. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت مسیح کا آنا جو تھا، مسیح ابن مریم کا آنا جو ہے، وہ تو سر معجزہ تھا، بینات کے ساتھ آئے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قتل کے درپے ہو گئے یہ لوگ. یہ والی کیفیت تھی. اس میں آپ کے سوال کا جواب مل گیا جی آپ کو. حضرت جبریل مراد ہیں یہ. ٹھیک ہے سر. سر میرے اور اور خاص طور کوشچنس پہ بھی ہیں لیکن ذکر، اگر جی آپ فرمائیں، یہ جی اس پورشن سے ریلیٹڈ جو ہے. جی جی سر، آپ کیا بات آپ اپنی کمپلیٹ کر لیں پہلے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل کی، یعنی وہ جو معجزات کا جو تصور تھا نا ان کا، کہ وہ اصل میں پے در پے معجزے دکھائے انہوں نے، پے در پے. یعنی لوگوں کی جو سیکرٹس تھیں وہ ان کے سامنے رکھیں کہ تم یہ اصل میں تمہارے گھر میں یہ پڑا ہوا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ایک کے بعد ایک معجزہ تھا ان کی زندگی میں. ان کی پیدائش بھی آپ جانتے ہیں کہ معجزہ تھا. وہ جب حضرت مریم ان کو لے کے آ رہی ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے لوگوں سے ہم کلام ہوئے ہیں، وہ اس بچپن کی کیفیت میں کہ جس میں انہوں نے حضرت مریم کے اوپر جو بہتان لگ سکتا تھا اس کے ایک ڈیفنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دے دی. تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے. ٹھیک ہے سر. سر اس کے بعد اسی پیراگراف سے بس میں پوچھ لیتی ہوں، ایک اور تھا، ایک گروہ کو تم جھٹلاؤ گے اور ایک گروہ کو تم قتل کرو گے. تو یہ کون سے گروہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یعنی جب یہ پیچھے بات کی نا کہ جب تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی بات آئے گی اللہ کی طرف سے، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری ترجیحات کے مطابق ہے، جب اس کے خلاف آئے گی تو پھر تمہارا رویہ جھٹلانے اور اس کے مخالفت کا درپے ہو جانے کا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ قتل پہ بھی نوبت آ جاتی ہے. یہ اس کے اوپر بھی، یعنی اگر آپ بائبل کی تاریخ دیکھیں تو بہت سارے پیغمبر تھے ایسے، خاص طور پہ اینڈ میں آ کر حضرت زکریا، پھر حضرت یحییٰ، پھر اس کے بعد حضرت مسیح خود، یہ سارے جو پیغمبر تھے ان کے قتل کے درپے ہو گئے تھے بنی اسرائیل. جھٹلانے کا معاملہ تو کرتے ہی رہے تھے. وہ جو ببلکل ہسٹری ہے اس میں اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو اس کی کافی تاریخ مل جاتی ہے کہ یہ جب پیغمبروں کو جھٹلانے کا معاملہ ہوا ہے تو پھر بنی اسرائیل کو ایک سزا دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب ان کے اندر اصلاح کا معاملہ ہوا ہے تو پھر ان کو کھڑا کیا گیا. اور یہ پوری آپ کو پوری ہسٹری آف دا جوز میں مل جاتی ہے یہ ساری، کہ کس طرح سے جھٹلانے کا معاملہ ہوتا رہا. اور جھٹلانے کا معاملہ کیا ہوتا رہا، یہ تو ابھی تو یہ جھٹلا اس وجہ سے رہے نا کہ ہمارے اندر سے نہیں ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ کس طرح کی بات ہے. جب آپ بائبل انجیل پڑھیں، خاص طور پہ بائبل میں
تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں کہ جس میں ان کے فقہا کے اوپر، فریسیوں کے اوپر بڑی تنقید ہے. تو جب وہ تنقید کی تو وہ فریسی اور فقی جو تھے وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے حضرت مسیح کی مخالفت میں اتر آئے اور اس کی پوری کوشش کر لی کہ ان کو مار ڈالا جائے. یہاں تک کہ ان کو سلیب دینے کی کوشش کر لی اپنے طریقے پر. اپنی نظروں میں تو وہ سلیب دینے میں کامیاب بھی ہو گئے. تو اس کا سورہ نساء میں آگے ذکر بھی آئے گا نا. وہ کہتے ہیں بڑا رسول اللہ بنا ہوا تھا، ہم نے مار دیا اسے. یعنی یہ وہ خود کہتے ہیں کہ قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ رسول اللہ آیا تھا، وہ اللہ کا رسول بن کے آیا تھا، ہم نے اس کو بھی مار دیا تھا. تو یہ پوری ان کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی انجیل میں، تورات کے بعد کے صحائف میں. ٹھیک ہے سر باقی پوچھ لیتے ہیں، پھر میرے ہیں کویشچن لیکن ہو جی جی سکتا ہے اس میں چل کور ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک جی یو سر. ضرور، موسٹ ویلکم. امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، 2 کوشچنس جو ابھی انہوں نے کیے تو اس میں وہ 2 تو میرے اسی میں ہو گئے سالو. سر ایک بس تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غضب پر غضب کمال آئے، تو سر ایک تو مطلب یہ کہ انہوں نے جھٹلایا اور ان کو ماننے سے انکار کیا، تو سر مطلب دوسری کس چیز کے لیے کہا جاتا ہے؟ تو یہ یعنی مجھے آپ یہ بتائیں. پیچھے ذکر آئے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد اب یہ جو موقع اب آیا تھا کہ توبہ اور اصلاح کر لیتے، تو اس سے بھی بجائے فائدہ اٹھانے کے اس غضب کے اوپر مزید غضب اب اللہ تعالیٰ کا مل گیا ان کو. تو یعنی کہ ایک عہد کا توڑنا اور پلس جو کہ اب رسول کو جھٹلانا. رائٹ، جو اب ایک آخری موقع اللہ نے دے دیا ہے اس میں. یعنی ایک تو جو عہد کیا ہوا تھا اس کے بارے میں جو رویہ تھا کنٹینیوسلی، وہ کوئی بہت عہد کی پاسداری کا نہیں رہا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی غضب ملا انہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب اب آخری موقع آ گیا ہے، وہ موقع کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرتے، اس ہیوملٹی میں رہتے کہ ہم نے اس کو ماننا ہے، اس پر بھی ایک حسد کا رویہ اختیار کر لیا اور اس کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تھینک یو. ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. الحمد آپ کی للہ جی. آواز آپ بہت کی کم آ رہی ہے ناصر صاحب. بہت کم آ اب رہی، آواز کیسی ہے؟ تھوڑی سی بہتر ہے. ایک سیکنڈ. اب صحیح ہے جی؟ جی جی تھوڑی سی بہتر ہے اب. میں ذرا سا اونچا بول لیتا ہوں. ابھی میرے خیال میں بہتر ہوگی. میں ایکچولی اونچا بول رہا ہوں. جی یہ جو پہلا کوشچن ایکچولی کیا گیا تھا نا، روح القدس سے تائید، میں آنیسٹلی ابھی بھی نا اس کو اتنا نہیں سمجھ پایا کہ ایکچولی ترجمہ جب یہ کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی کھلی نشانیاں دیں. اب کھلی کھلی نشانیاں پروبیبلی جب میں سمجھتا ہوں تو وہ نشانی اٹ سیلف بھی ایسی ہیں جو عام چیزوں سے ہٹ کے ہیں، جو ایک معجزہ ہے. لیٹ سے انہوں نے بولنا شروع کر دیا جب جو چھوٹے تھے. اس کے ساتھ جی جب ایڈڈ یہ لگا دیا کہ کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، تو کوئی نہ کوئی لگتا ہے کہ ایسی ایڈڈ چیز اٹیچ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. کیسے ہے مطلب اپیرنٹلی مجھے نہیں ابھی اس سینٹینس کی یا اس ترجمے کی اس لحاظ سے آپ کی بات سے مطلب میں وہ ابھی واضح نہیں نہیں ہوا. سمجھ پایا کہ یہ جو آپ جی جی واضح نہیں ہو رہا. بالکل رائٹ. یہ میں نے اس میں ایک چیز یہ بتائی تھی کہ یہ جو تھا سارے کا سارا یہ معجزات تھے. ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سرٹیفائی کر دیا کہ یہ روح القدس کی تائید سے تھے. اسی سرٹیفیکیشن میں ان کے ہاں موجود جو یہود کا اعتراض تھا اس کا جواب بھی ہے. یعنی وہ چونکہ ان نشانیوں کو ایسکرائب کر رہے تھے بالزبول کی طرف، یعنی یہ شیاطین کے سردار کی طرف، کیونکہ یہ شیطان کا سردار ہے، یعنی شیاطین کی اس کو تائید حاصل ہے، تو اس وجہ سے یہ نشانیاں دکھا رہے. تو اس کی نفی ہے ایک طرف، اور اس کا ذکر بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انجیل میں حضرت مسیح کی زبانی اس کا ذکر بھی کروایا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں تو ان کو یہ بتاؤ. تو وہ اس طرح کی بات ہے کچھ اس میں کہ اگر شیطان ہی شیطان کے خلاف ہو جائے گا تو پھر تو اپنے ہی گھر کو برباد کرے گا.
تو یہ اصل میں شیطان نہیں، یہ تو روح القدس کی تائید سے ہو رہا ہے سب کچھ، یعنی اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تائید سے ہم مطلب مراد کیا لے رہے ہیں؟ مطلب ایک کنفرمیشن جنرلی روٹین میں کہ ہم جب اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں نے ایک بات کہی اور دوسرے نے اس کو سورٹ آف کنفرم کیا مطلب یہی ہے اس کا؟ نہیں، یعنی اسٹرینگتھن کیا اس کو، یہ جو نشانیاں اس اسٹرینتھن کو کیا، دی گئی یہ تھی۔ بالکل ہاں ایگزیکٹلی، مطلب یعنی اسٹرینتھن کیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایکچولی۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ نشانیاں دیں اور پھر روح القدس نے اس بات کو اسٹرینتھن کیا، بٹ دی کوسچن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اسٹرینتھن کیا کیسے؟ یہ جب جو ہم نشانیاں کہتے تھیں، ہیں کہ روح القدس، جی جی یعنی یہ جو نشانیاں دکھائی گئی تھیں ان کو چونکہ اسکرائب کیا جا رہا تھا شیطان کی طرف، تو اس کی کلیریفیکیشن ہے، اور مطلب یوں سمجھ لیں آپ کہ یہ جو ہے واؤ یہاں پر جو ہے یہ کوئی اضافت کے لیے نہیں آ رہا، یعنی ان نشانیوں ہی کی مزید تفصیل کے لیے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اس میں جو ان نشانیوں کے اوپر جو اعتراض تھا بنی اسرائیل کا ایک اہم، کہ یہ تو اصل میں شیطان کی جو ہے سردار، شیطانوں کا سردار، اس کی تائید حاصل ہے، تو یہ بتایا کہ یہ جو کچھ میری تعلیمات ہیں ان کو بھی دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یعنی یہ اس کی تائید نہیں ہے، یعنی وہ آتا ہے نا کہ وہ جب لوگ جو تھے اوور پوزیسڈ، ان کی بھی ایک علامت یہ بھی تھی کہ حضرت مسیح ان کی پوزیشن، جو پوزیسڈ لوگ تھے ان کو آزاد کرواتے تھے، جس کو ایکسرسائز کرنا کہتے ہیں، ایکسرسائز کرنا ہے، EXORCISE، ایگزورسزم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تھا جب کیا جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی کے گھر، اپنے ہی گھر کو برباد کرنے کے لیے شیطان جو ہے سردار جو ہے وہ اس کی تائید کرے گا، یہ روح القدس کی تائید ہے، اور وہ روح القدس کی تائید اتنی کامن ہو گئی کرسچینٹی میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہولی اسپرٹ ہے وہ اصل میں وہ جو ان کی تثلیث ہے اس کا ایک حصہ بن گیا، صحیح ہے۔ کیونکہ بار بار حضرت مسیح کی زبانی یہ بات آتی ہے کہ یہ روح القدس کی تائید ہے میرے پاس جو ہے، جس کے ذریعے سے میں یہ سب کچھ دکھاتا ہوں، یعنی میں نہیں کر رہا، یہ خدا کے اذن سے اس کا ایک فرستادہ جو ہے وہ میرے ساتھ میری تائید میں کھڑا ہے۔ اس وقت بھی موئی صاحب اپیرلی جو کرسچینٹی میں ہولی اسپرٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اسی قسم کا ہی ہے کہ جی اٹ از اکارڈنگ ٹو دیم یہ وہ مینیفیسٹیشن ہے گاڈ کی جو بندوں تک پہنچتی ہے، رائٹ، فلیش اور بونز نہیں ہوتے۔ تو بالکل ہمارے یہاں اس کو ہم اللہ کے فرشتے یا اس کے میسج یا اس کی وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوائٹ رائٹ، تو غالباً یہاں پہ کوائٹ رائٹ، تائید کا مطلب ہی ہم یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اپنا کیا ہوا نہیں ہے ان کا۔ اگر وہ بالکل معجزے بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں، تو وہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ ان کو وہ ادھر سورہ آل عمران نے بڑا وضاحت سے ہر معجزے کے بعد ذکر کر کے تو کہا باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تم یہ کرتے تھے، تو اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ کوئی بھی نشانی جو تھی وہ کوئی ان کے اپنی طرف سے نہیں تھی، اٹ واز تھرو دا سپورٹ آف گاڈ، اور وہ دکھائی بھی اس لیے گئی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے نا حضرت مسیح کی ایک بات ہے کہ اب اس کی جڑوں پر، اس پیڑ کی جڑوں پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، یعنی اب اگر تم نے میرے انکار کر دیا تو میرے بعد کسی پیغمبر نے تمہارے اندر نہیں آنا، دس از یور لاسٹ چانس آف سیلویشن، اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے۔ تو وہ اپنی سلیکٹڈ قوم کی جو ناہنجاری تھی اس کے اوپر آخری پیغمبر بھیجے، اس کو شروع سے لے کر آخر تک ایک معجزہ بنا دیا، اور اس کے باوجود بھی وہ انکار پر جمے رہے، بدقسمتی ہے جی۔ اور پھر جب یہ موقع آیا کہ وہ جو ان پیشنگوئیوں کے مطابق ایک نیا پیغمبر آ گیا ہے، تو اب جو سیلویشن کا موقع تھا اس کو بھی ضائع کر دیا، تو فباؤ بغضب علی غضب، وہ تو غضب تھا ہی جو پہلے کرتے رہے تھے، اب اس کے اوپر مزید یہ بھی انہوں نے تکبرانہ گناہ کیا پھر۔ اور یہ بات بڑی اس طرح سے دیکھی جائے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، تو اس آیت میں وہ کلام کا ربط نظر بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کو بتا رہے ہیں یہ اس جملے کے فوراً بعد جملہ ہی یہی ہے کہ تم نے کیا رویہ رکھا ان کے ساتھ. رائٹ کہ رائٹ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد اس آیت میں یہ نہیں کہ دیکھو ہم نے عیسیٰ کو کتنے معجزے دیے یا اس کو کیسے ایگزیکٹلی معجزے دیے. یہاں تو بالکل مقصد ہے کہ دیکھو اس کو ہم نے سراپا اتمام حجت بنا دیا اور تم نے کیا کیا. پھر بھی تم یہ ایسی جگہ پہ کھڑے رہے. بالکل بالکل. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان آیات میں لکھا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھا دیا. تو یہ اسی ایک ہی واقعے کو ریفر جی کیا جا رہا ہے, یہ ایک ہی وقت بار ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا, حضرت موسیٰ کے ساتھ جو تھے نا کچھ ان کے قبائل کے لیڈرز جو تھے کچھ, وہ جایا کرتے تھے اور وہ جا کے پھر عہد لیا کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یعنی کہتا تھا کہ دیکھو تم نے اس پر گواہ رہنا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہوا ہو. یعنی یہ جو تھی جب ابھی وہ سیٹل نہیں ہوئے ہیں فلسطین میں آ کے, اس سے پہلے کے واقعات ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ جیسے طور کو تم پہ اٹھا دیا, مطلب یہ وہی واقعہ ہے کہ جہاں پہ طور از دا ماؤنٹین, رائٹ؟ رائٹ رائٹ. ماؤنٹین ہی کے لیے طور بولا جاتا ہے. یہ یعنی اس کو اگر ترجمہ کریں گے تو دا ماؤنٹین, دا ماؤنٹ, اس کو اس طرح سے ترجمہ کریں گے. اوکے, اس کو ان پر اٹھا دیا, یہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہوا ہے. جی جی. لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے, مطلب اسی واقعے کا بھی ذکر ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر جو چیز موجود ہے وہ جو ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تو تمہارا رویہ کیا تھا, واٹ ڈڈ یو ڈو. وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے کہ تمہیں بات سنو اور اس کو مانو, تو تمہارے طرف سے جو رویہ تھا وہ یہ تھی کہ سن لی اور ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. رویہ یہ ہاں, وہ بتایا آگے جا رہا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا, ہے. رائٹ. اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا. اس کے بعد جو لائن ہے, ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے. بڑی اسٹرانگ بات ہے یہ. اس کا اسلوب لائک مجھے سمجھ نہیں آیا کس سٹائل میں بات کی گئی ہے. یہ لاسٹ لائن مجھے سمجھ نہیں آئی. لائک یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کی بات ہے. سارکیسٹک ہے یہ. رائٹ, مطلب یہ ایک نوعیت کا طنز ہے, ایک کہ یہ جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے, یعنی تمہارا ایمان اصل میں ایسی چیز نہیں ہے بچڑے کی پرستش کرو, تم اپنے پیغمبروں کو جو تمہاری پسند کے خلاف بات لے کر آئے ہیں اس کے خلاف ڈٹ جاؤ, نہیں ماننا, جبکہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی بات ہے. تو یہ ساری یہ جو پیچھے سارا رویہ بیان ہو رہا ہے اس پر ایک بڑا خوبصورت ہے یہ کہ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو, جس کا تم دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم تو مانتے ہیں, تو پھر یہ تمہارا ایمان جو تمہیں سکھاتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس طرح سے مثال کے طور پر کسی نے کوئی جھوٹ بولا ہے, زیادتی کی ہے, اور وہ اس پر جمع ہوا ہے, تو آپ اس سے یہ پوچھ کہتے ہوئے یہ کہیں کہ مطلب اف یو ٹرولی بلیو, از دس واٹ یور بلیف ٹیلز یو ٹو ڈو. وہ تمہیں اس پہ پرومپٹ کرتا ہے. ایمان کو تو اصل میں وہی جو میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بس الماری میں رکھ دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا اب باقی زندگی ہم نے گزارنی. نہیں, ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ایمان جو ہے وہ ہمیں پرومپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک کام کرو, ورنہ وہ ایمان کیا ہوا جو ہماری زندگی پر امپیکٹ ہی نہ کر رہا ہو. یس, وہ والی کہ چیز ہے. جس کا اعمال پہ کوئی اثر ہی نہیں آ رہا. رائٹ. میں نے انفیکٹ اس کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کو کوٹ بھی کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا, تو اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان دن بھر میں جب کوئی غلطی ہو جائے اور ہم اس غلطی پر پشیمانی نہ ہو رہی ہو, تو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ایمان کدھر گیا میرا. اس کو یہاں پر ایکٹیو ہونا چاہیے تھا نا. جب میں غلطی کرتا ہوں تو ایمان اگر ایکٹیو نہیں ہو رہا تو پھر وہ تو اس کا مطلب ہے ایک ریڈنڈنٹ چیز ہے, اضافی چیز ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو اس یا کو وہ یہاں پہ. ڈیڈ ہو چکا ہے. رائٹ. بولنے کی حد تک تو موجود ہے, کلمہ تو پڑھا جا رہا ہے, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں زندگی کے اوپر. ٹھیک ہے, تھینک یو. بس میں نے یہ پوچھنا تھا. نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر, یہ جو ہے دلوں پر غلاف ہے,
تو یہ کس چیز کو، یہ کوئی پریز کے سینس میں بات کی ہوئی ہے یہاں پہ یا یعنی جس وقت یہ لوگ آتے تھے، جو پیغمبر آتے تھے اللہ کی طرف سے، اور وہ ان کو نہیں مانتے تھے، وہ تو آگے سے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دل جو ہیں وہ سیکیورڈ ہیں، مطلب ہم کسی غلط بات کو، کسی بیوقوفانہ بات کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا کہ نہیں، یہ کوئی دلوں پر غلاف نہیں ہے جس سے سیکیور ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تم پر، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم ہی کر دیا کہ تم مانو کسی اچھی بات کو. انسان کے اوپر جس وقت یہ پیدا ہو جاتی ہے چیز، تو وہ اپنے اس عمل کو بھی ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہا ہے. یہ وہ جسٹیفیکیشن ہے جو وہ دیا کرتے تھے. سر یہ جو لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، یہ اس کا کیا مفہوم، اگر اسے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں یعنی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کہ یہ لعنت. کرس ہو گئے تمہارے اوپر، یہ کرس ہے، یعنی خدا کی طرف سے یہ کرس ہو گئے ہو تم، اب تم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. جس کو آپ دوسری طرف یہ کہتے ہیں، وہ کہا ہے نا شروع میں جو بالکل آیات تھیں، کہ جس وقت جن لوگوں نے تورات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہوئی ہے، وہ اب پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ وہ والی لعنت ہے، یعنی اب یہ خدا کا قرض ہے ان پر کہ یہ ٹھیک بات کی طرف جھکاؤ ان کے اندر نہیں پیدا ہوگا. صحیح. تو سر یہ مطلب اس وقت کے یہود کے لیے ہی ہوگی یہ بات اگر ہم دیکھیں، یا آج بھی یہ اپلائی ہوگا؟ جنرلی یعنی یہ اس وقت کے یہود کے لیے بھی جنرلی ہے، ورنہ ان میں کچھ بہت اچھے لوگ تھے جو ایمان بھی لے آئے تھے. یہ جو ان کا جنرل گروپ ہے اس کے لیے ہے. اور آج کے بارے میں اصل میں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. آج کے بارے میں اصل میں وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دس. یہ تو معلوم ہے کہ یہ چونکہ اسی کی اولاد ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ آج بھی ادا نہیں ہو رہی، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. لیکن انڈیویجولی ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ انسان دل سے کنونس ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس پیغمبر آ گئے، پیغمبر کے آنے کے بعد وہ دل سے کنونس ہو گئے کہ ہاں یہ مان تو لینا چاہیے، لیکن یہ ہے تو بنی اسماعیلی، تو ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہماری پوری جو ساکھ بنی ہوئی ہے اوور سینچریز وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد باقی ساری زندگی جب تک رہتی دنیا تک اب یہ پیغمبر ہے، یہ ماننا پڑے گا پھر ہمیں. تو اس چیز کے آگے جو رکاوٹ بن گئی ہے وہ اصل میں پرابلم ڈال رہی ہے. یعنی نہیں بننی چاہیے تھی نا، یہ تو خدا کے آگے خدا کی بات آ گئی ہے، اب اس کو مان لینا چاہیے تھا. تو آج کیا کون سے انڈیویجولز جو ہیں وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں بحیثیت مجموعی، اگر آپ کہیں تو بحیثیت مجموعی تو اپلائی ہوگا ان پہ بھی، لیکن ان میں بہت اچھے اچھے لوگ آج بھی ہیں. آپ جب سنتے ہیں یہ میں کئی دفعہ یہ کوئی ایسی ویڈیو نظر آ جاتی ہے جس میں کوئی جوئش ریبائے جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی زبردست بات ہوتی ہے کہ کبھی کسی مولوی کو بھی نہیں سنی ایسی زبردست بات کرتے ہوئے، ایسی شاندار باتیں کر دیتے ہیں. تو وہ وی کین ٹاک سے اینی تھنگ اباؤٹ دی انڈیویجولس. بحیثیت مجموعی ان کا معاملہ یہ ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آبویسلی سلیکٹ کیا تھا، جس طرح سے بحیثیت مجموعی بنی اسماعیل کا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ان کو حق کا ساتھ دینے، نہ کہ صرف اپنے مفادات کے آگے کھڑے ہو جانے قومی سطح پہ. صحیح. سر کسی اور کا کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ورنہ میرے ابھی ایک دو کوشچن اور بھی ہیں. جی جی ہمارے پاس ہیں بھی کچھ ہینڈز ریز، تو آپ دوبارہ ہینڈ ریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسکول میں آ جائیں گے. صحیح. جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا جو سوال تھا اس کا جواب کافی حد تک مجھے مل گیا. مجھے یہی تھا کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اور اس کا اتنے عرصے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. تو کیا جو یہود تھے ان کو اتنے عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کیا غلط کر رہے تھے، یا اگر رسول کو قتل کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیز ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے اب کے یہود کو کہ ابھی بھی وہ اسی مطلب سوچ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں؟ میں اسی کی بات کر رہا تھا جی. میں دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم انڈیویجول لیول پہ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہوئی ہے
وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ پیغمبر تمہاری پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے. آپ کو بہت سارے جوئش ریبائز کی اگر آپ ڈھونڈیں تو ایسی تقاریر مل جائیں گی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر تو سچے ہیں لیکن ہیں یہ بنی اسماعیل کے لیے. یعنی یہ جو ایک کانسیپٹ ہے پورا، اب وہ کتنا آنیسٹلی یہ بات کہہ رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. یعنی جو اصل بات ہے وہ یہ کہ پیغمبر اگر سچا ہے، آپ خود سوچئے نا، مثال کے طور پر میری برادری سے نہیں آیا پیغمبر، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا فرستادہ ہے، تو کیا میں اس کو نہیں مانوں گا پھر؟ یعنی وہ ایسی ذات سے آ گیا مثال کے طور پر جس کو میں کو بہت پسند نہیں کر. ہمارے ہاں چونکہ یہ ذات پات کا تصور بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہے اور یہ پھر یہ کمہار ہوتے ہیں اور یہ شیخ ہوتے ہیں اور یہ چودھریز ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ جس ذات برادری کا میں مذاق اڑا رہا تھا اس میں سے ایک آدمی آ گیا جس کے بارے میں مجھے پتہ بھی چل گیا ہے، میں ایز این انڈیویجول میں کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو میں یہ کہوں کہ نہیں یہ اس ذات میں سے ہے تو اللہ کا پیغمبر لیکن اس ذات میں سے ہے. تو یہ کیا ایکسکیوز ہے میرے پاس؟ خدا کا پیغمبر ہے نا. اور میں آپ کو یہ جو سارا ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ والا، ایسے میں آپ کو تھرو آؤٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں قرآن مجید میں خطاب کسی ایک جگہ پہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے. ساری کی سارا خطاب جو ہے سارے کا سارا وہ یا بنی اسماعیل کے ساتھ ہے جو ادھر کے مشرکین تھے، یا جو لوگ ایمان لے آئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انوائرمنٹ میں تھے، یا یہود جو ادھر موجود تھے، یا نصارہ جو ادھر موجود تھے، یا پھر بعد میں منافقین بھی جو پیدا ہو گئے. یعنی انہی لوگوں کے ساتھ ہے. ہمیں اصل میں اس سے یہ ڈسائفر کرنا ہے، ڈسرن کرنا ہے کہ اس میں سے وہ باتیں جو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پریفرنسز کی بات، جیسے مثال کے طور پر ابھی جو سامنے آئی بات کہ کیا یہ ہے جو باتیں تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان ایک ایکٹیو چیز ہو. تو یہ خدا کی بات ہے. خدا کی بات اگرچہ مجھے خطاب نہیں کر رہی، تو میں اس میں سے جو بتایا جا رہا ہے اس میں سے کیا لیسن ہے جو مجھے مل رہا ہے. یہ تو ہونا چاہیے تھا نا، ہونا چاہیے، اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. ورنہ تو یہ کیا کہ بات ختم کر دیں کہ اس میں خطاب ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ لیکن ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہماری زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے. اس میں کچھ غلطی، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے آدمی، لیکن یہ کوشش ہے. کیوں ہے یہ کوشش؟ اس لیے کیونکہ بات کسی عرب کے شہزادے کی نہیں ہے، یا بات کسی عرب کے بادشاہ کی نہیں ہے، یہ بات اس کائنات کے بادشاہ کی ہے. تو جب اس کائنات کے بادشاہ کی ہے تو پھر اس نے اس قوم کو کیا کہا؟ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس قرآن مجید ابھی نازل نہ ہوا ہوتا تو ہم توراتی کو یہی کر رہے ہوتے، اسی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوتے. یعنی خدا نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اس میں سے اگر کوئی پریفرنسز ہیں اس کی تو ہم اس کو سمجھیں، بیکاز اٹ از جو کلام کرنے والا ہے وہ عالم کا پروردگار ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان کے ہاں ناپید ہو گئی قومی اس تفاخر میں. اس وجہ سے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کون انڈیویجول اس پہ کنونسڈ ہے اور کون نہیں ہے. لیکن بحیثیت مجموعی اگر ایک قوم جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑی ہے تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. یعنی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی اون ایکسپیرئنس. لیکن یہ بات کہ وہ ایکسپیرئنس کا ایسے ہی رہتا ہے نہیں، آپ کے پاس بہت سارا کچھ ایسا بھی ایکسپیرئنس پیدا ہوتا ہے جس کو آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں خود اس جگہ پہ رہا ہوں ایک موقع پر کہ قرآن مجید اصل میں عربوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات میں خود رہا ہوں. اور اس کو پھر جس وقت مجھے انفیکٹ خود قرآن مجید سے سمجھ میں آنی شروع ہو گئی کہ اصل میں عالم کا پروردگار ہے جو عربوں سے بات کر رہا ہے. اور جب وہ ان سے بات کر رہے ہیں تو جو کچھ مثال کے طور پر یہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ جو ہے اس میں ساری تاریخ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور ان پر تنقید ہو رہی ہے. اس تنقید سے میرے لیے کیا سبق ہیں یہ مجھے پتہ چلتا ہے نا. یعنی وہ رویے مجھے اوائڈ کرنے ہیں، مجھے اپنی ذات میں بھی اوائڈ کرنے ہیں، اس کلیکٹیوٹی کو بھی اوائڈ کرنے ہیں، بنی اسماعیل کو بھی اوائڈ کرنے ہیں. کیونکہ اگر وہ ان رویوں میں پڑ گئے جیسا کہ پڑ گئے ہیں بہت ساری چیزوں میں، وہ نقصان دہ ہو جائے گا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات.
ठीक सर, ऐसे दिल में एक ख़्याल आ रहा था कि जिस तरह हम लोग मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और डिफरेंट उसकी वो तफ़ासीर कर देते हैं और कुछ बातों में इस तरह हमारा भी इख्तिलाफ़ है। तो ये पॉसिबल है कि वो वाक़ई तौरात को पढ़ के उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि एक रसूल ने आना है जिसका वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं और वो जिस तरह आपकी वाली बात के वो राहिब ने कहा कि ये रसूल बनी इस्माइल के लिए है और अभी बनी इसराइल का एक रसूल ने आना है जिसके लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी आज तो हो सकती है जी, लेकिन हज़रत मसीह तक ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती थी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही आयत, ये जो हमने पहली बात, आप देखिए कि जो हमने जिधर से ये आज का मुताला शुरू किया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जिधर से आगाज़ हो रहा है, वो ये है कि और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पीछे पै दर पै अपने पैगंबर भेजे। ये जो पै दर पै है ना, यानी ये वाकई पै दर पै है, यानी यूँ नहीं है कि ये कोई मुबालगे का सीगा है, यानी यूँ समझ लें कि एक पैगंबर अगले पैगंबर का तारुफ करा के आ रहा है। आज हम लोग वेरियस इंटरप्रिटेशंस करते हैं और उस इंटरप्रिटेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि हम मिसाल के तौर पर दीन का इल्म है जो लोगों के पास है, जो ज़ुबान का फ़हम है, इसके अंदर रह के वो इंटरप्रेट करते हैं आयतों को, या उसके अंदर से जो सबक निकालते हैं। लेकिन वहाँ पर तो पैगंबर आ रहे थे, इसकी मिस इंटरप्रिटेशन की भी गुंजाइश ख़त्म कर दी अल्लाह ताला ने। वो जो मौका है उस मौके तक, यानी हज़रत मसीह तक, हज़रत मसीह के बाद तो ज़ाहिर है पैगंबरी फिर 500 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई ना, लेकिन उसमें तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो गई हों, लेकिन वहाँ पर तो असल में हज़रत मूसा के बाद पैगंबरी का सिलसिला शुरू हो गया है। हर जनरेशन में एक पैगंबर आ रहा है, यानी एक पैगंबर अगले पैगंबर का तारुफ करा रहा है। हज़रत ज़करिया आ रहे हैं और उनका बेटा हज़रत याह्या की सूरत में एक नया पैगंबर आ गया। हज़रत याह्या मौजूद है और हज़रत मसीह आ गए। यही सिलसिला रहा है ऑलमोस्ट, एक के बाद एक, यानी पै दर पै इन इट्स लिटरल सेंस ये वजूद में आया। सर एक ठीक है तरह जी। से ना उम्मीद भी पैदा हुई है कि माशाल्लाह हज़रत मोहम्मद के बाद अगर कोई रसूल नहीं आया तो अल्लाह ताला हमें इसका ज़रूर कोई वो देंगे अजर कि हम लोग इस तरह तो एटलीस्ट नहीं हुए। एक रसूल पे हम लोग कायम तो रहे हैं ना। जी, जी, रसूल पे तो कायम रहे, लेकिन देखिए मुझे तो ऐसा लगता है वो रसूल वही चीज़, अगर आप गौर करें तो उम्मत की सतह पर जनरली एक कॉमन पर्सन जो कि एक मुसलमान है उसकी सतह पर गौर करें, तो उससे वाक़ई आप उसको ऑब्ज़र्व करें उसकी ज़िंदगी को, तो ये पूछने का बनता है सवाल, क्या यही कुछ है जो जो हमारा ईमान हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है करने के लिए? यानी मैंने कितनी बार ये सुना, कितनी ही बार ये सुना लोगों से कि जब आप ये कहते हैं कि देखिए इतना परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब बराबर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, पूरा पूरा इंसाफ हो जाएगा। तो मुझे मेरे साथ खुद ये तजुर्बा हुआ बहुत ही करीबी लोगों से कि उन्होंने इस पर ये कहा कि कब कब हो जाएगा? मैंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा, आखिरत आने वाली है। तो इस पर जनरली जो रवैया होता है वो ये होता है कि वो किसने देखी, वो किसने देखी है। यानी ये जो इत्मीनान एतमाद है खुदा के वादों पर, वो तो हम बिल्कुल लैक करते हैं। तो इस पर ये सवाल पैदा हो जाता है, यानी बहुत सारे लोग हैं बड़े नमाजी, बड़े परहेजगार, जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर आप गौर करें तो मामलात में वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये एक सीरियस इशू है। तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कैसी गलत बातों की तलकीन करता है, कैसी गलत बातों पे उभारता है कि तुम कम तोल देते हो और फिर ये कहते हो कि यार मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है। खुदा पे भरोसा करना भी तो एक चॉइस थी ना, वो तो चला गया। ठीक सर, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम जी। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर बैक। अल्लाह करे कि अब ये सिलसिला जारी रहे। इंशाल्लाह जी, बड़ी दुआ है अल्लाह ताला से, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है दुआ कीजिएगा, पूरी जी कोशिश है। सर, हम हर वक़्त आपके लिए दुआ करते हैं। और ये जो ग़िलाफ़ की जब बात हो रही थी, तो ये एक सवाल है जो मुझे पेश आता है, तो मुझे नहीं पता मैं इस सवाल को सही तरह से बयान कर सकती हूँ।
اگین میں بھی کسی کو جج یا لیبل نہیں کر رہی، لیکن یوں ہو رہا ہے کہ جب سے یہ واضح ہوا ہے کہ ہمارا ایریا آف ریسپانسبلٹی اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن کہیں کہیں اپنے بہت قریبی رشتہ داروں سے اور دوستوں سے کئی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو بات یہاں پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. مثال کے طور پر بالکل عام بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جی پڑھتے جاؤ ثواب تو ملے گا، اور میں کہہ رہی ہوں نہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ میں نے ایک بڑی مثال دے دی ہے، چھوٹی مثال ہے اس کے علاوہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں میرے دل پہ غلاف تو نہیں ہے. یو نو یہ مجھے نہیں سوال پیش کرنا نہیں آ رہا، لیکن میں کبھی کبھار سوچ میں پڑ جاتی ہوں کیا غلاف میرے دل پہ تو نہیں پڑ گیا. I don't know. بڑی I اچھی am بات able ہے to جی یہ. present my question. No, I think I understand the question. آدمی جس چیز کو آج بالکل آخری درجے پہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بالکل آبویس بات ہے، اس کے اوپر کسی نے سوال اٹھا دیا، آپ اس بات پہ بھی غور کرنے کو آمادہ ہو گئے کہ لیٹ می تھنک اگین. یہ والا ایسپیکٹ ہے نا جس کو آپ بیان فرما رہی ہیں کہ کسی نے آپ کو یہ بتایا. Exactly. مطلب یہ ایک میں نے مثال دی، ایک اور مثال میں دے نہیں رہی کہ کچھ کی لیبلنگ یہ سارٹ آف مکتبہ فکر ہے جو ہمارے ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے. ایک تو میں نام نہیں لیتی، تو ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے تو میں دیکھتی یہ نہ ہو کہ ہم غلط ہوں، کہ ہم ایسے نہیں کر رہے جو وہ کر رہے ہیں اور جس کے اوپر وہ اتنے کنونس ہیں. تو پھر نہیں، میں آپ تھوڑی ایسا کیا کریں، کنفیوز ہو جاتی. یعنی جو اس میں کنفیوژن تو نہیں، لیکن کیوریوسٹی ضرور پیدا ہونی چاہیے. کنفیوژن تو ایک اور چیز ہے نا، کیوریوسٹی ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ ایک آدمی اتنی کنوکشن کے ساتھ یہ. کنفیوژن اباؤٹ اپنا رزلٹ، جی جی، کنفیوژن اباؤٹ اپنا رزلٹ آن دا ڈے آف فیصلہ. نہیں، ڈے آف فیصلہ جو ہے اس کے اوپر تو رزلٹ بیسیکلی آپ کو جو سمجھ میں آئی ہے بات اس کی بیسس پہ ہوگا نا. تو آپ اتنا کر لیں، یعنی کسی نے آپ کے ایک آئیڈیا کو چیلنج کر لیا ہے، تو اب آپ اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ کے پاس اس کی بیسس کیا ہے، آپ مجھے وہ بیسس بتائیں، میں اس پہ غور کروں گی. یعنی اس بیسس پہ غور کریں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرانگ ہے تو ماننا ہی چاہیے، پھر کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ بیسس آپ کو نہیں اسٹرانگ لگتی ہے، اس موقع پر اس کو ڈبیٹ نہ بننے دیں. یعنی ڈبیٹ بنتی کیسے ہے کہ آپ ان کے دلائل کا جواب دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ان سے صرف یہ پوچھیں کہ مجھے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ کا استدلال کس بیسس پہ ہے. ٹھیک ہے، اگر تو استدلال صرف اس بیسس پہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، یہ اس پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اپنی ریزنز ہیں. تھینک یو کہ یہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں پڑ جاتی تھی، بہت حد تک چھوڑ دیا کہ یہ ٹرائبلٹیز ہیں، آئی شوڈ ناٹ ویسٹ مائی انرجی. تو بڑی نہیں، اچھی طرح یہ سے بات چیت ٹریویلٹیز ہو نہیں ہے، جاتی ہے ایکچولی نہیں الحمدللہ. ہے. دیکھیں، دو باتوں کو الگ الگ کر لیں. یعنی دیز آر ناٹ ٹریویلٹیز، بٹ ڈبیٹ ول نیور الاؤ یو ٹو ریچ دا ٹروتھ. ڈبیٹ جو ہے وہ اصل میں کیا ہوگا کہ وہ آدمی اپنے پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے یا پھر آپ کی ذات کو کرٹیسائز کرنے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر ڈبیٹ بنے گی تو ڈبیٹ راستہ نہیں ہے حق تک پہنچنے کا. حق تک پہنچنے کا راستہ سمجھداری ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو یہ توفیق دی کہ میں اس کو کھلے دل و دماغ سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو ڈبیٹ میں خاص طور پہ لوگوں کے سامنے ڈبیٹ میں عام طور پر پیدا ہونی بڑی مشکل ہے، کیونکہ ایگوز راستے میں آ جاتی ہیں. اوکے اوکے اوکے، میرے خیال میں سر مجھے جواب مل گیا ہے. وہ یوں ہو رہا تھا کہ جیسے ڈیبیٹ نہیں بنی لیکن میں نے چھوڑ دیا، لیکن میں دل میں یہی بات کر رہی تھی کہ میری بات ٹھیک ہے، تو پھر میں سوچ میں پڑی تھی کہ کہیں میں تو اڑ نہیں گئی. اوکے، اب جب میں ریفلیکشن کروں گی تو میں یہ دیکھوں گی کہ اس میں میری ایگو آڑے آ رہی ہے یا میرا علم جو ہے وہ مجھے اس بات تک پہنچا رہا ہے جتنے میری استطاعت ہے. تو اوکے، تو جب میں نے اس طرح ایک چیزوں پہ ریفلیکٹ کیا تو مجھے لگا جتنا میرا نالج اور ریسرچ جو ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، میں اسی پہ رہوں گی، لیکن ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کروں گی کہ اگر غلطی پر ہیں تو اللہ ہمیں مزید ہدایت آمین دے. آمین اوکے، آمین. گاٹ دی آنسر. تھینک یو. جی ہم آخری 15 منٹ میں انٹر ہو گئے. روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت؟ جی الحمد للہ.
سر یہ جو ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعا مانگ رہے تھے. جی تو یہ کن کے خلاف اور کون ان کے دین کا انکار کرنے یعنی سامنے یہی کون لوگ؟ جو مشرکین تھے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک اہل کتاب ہیں اور دوسری طرف اہل عرب جو تھے، یہ جو مشرکین مکہ تھے، لیڈرشپ تھی نا ان کے ہاتھ میں. اگر لیڈرشپ مل جاتی، لیٹ سے بنی اسرائیل جو ہے یا یہود جو ہیں وہ اپنی دعوت ان تک پہنچاتے اور وہ مان لیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نوعیت کی لیڈرشپ یہود کے ہاتھ میں آ جاتی. تو وہ انکار پر جمے ہوئے تھے، تو یہ پھر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو ہم ان کے خلاف پھر غالب آ جائیں گے، کیونکہ پیغمبر ہیں نا، وہ پیغمبر ہیں تو ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں. یہود بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہوں گے، دے ول ڈومینیٹ. اس کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ غالب آئے. اللہ کی بات ہے نا، یہ تو معلوم ہے کہ یہود کی بات بھی جو تھی وہ اللہ ہی کی بات تھی. تو میں آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہود میں اور مسلمانوں میں بالکل ایک جو باریک سا فرق ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہم، ورنہ اپنے اعتقادات میں تو ہم، وہ تو ٹھیک ہے بلیف سسٹم کے بعد، اس کے بعد جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو دی، عبادت کی شریعت، وہ ہو سکتا ہے کچھ اوور جنریشنز کچھ بیچ میں گڑبڑ ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ جو بھی کچھ ہوا وہ اس پر قائم تھے. فیتھ کا سسٹم تو ان کا وہی تھا. تو اس حوالے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ جب آخری پیغمبر آئے گا تو ہمیں ان پر فتح نصیب ہوگی. لیکن یعنی جب آیا تو یعنی جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، ہے یا ان جی کو پتا تھا شاید جنگ بھی ہوگی؟ جی جی، مطلب یہ بھی ادھر تک بات پہنچے گی اور الٹیمیٹلی ڈومینیٹ کرے گا. وہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو وہ جلدی آئے، اے پروردگار ہمارے اس پیغمبر کو بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، تاکہ وہ ہمیں ان پر فتح حاصل ہو. اور جب وہ آیا تو بدقسمتی دیکھیں، اور اس کے کیونکہ وہ اتنے اسماعیل سے آئے. ایگزیکٹلی وہ کہا ہے نا قرآن مجید نے، بغین، یہ اس ضد میں کہ دوسری قوم میں کیوں آ گیا. اللہ استغفر اللہ جی. اللہ تعالیٰ اس طرح کے باعث سے بچائے، اس ضد سے بچائے اللہ تعالیٰ. آمین. یعنی آج کے سیناریو میں دیکھیں تو ابھی بھی سب کی دعائیں ایک ہی ہے نا، جس کے لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے. صحیح صحیح بات ہے. تھینک یو. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر اسی بات کی جو آگے کنٹینیوشن تھی کہ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. تو سر یہ اس سے کیا مراد ہے؟ انسان جب بھی کبھی اچھائی اور برائی کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ قرآن مجید نے کہا نا کہ جس نے اچھائی کی تو اس نے اپنے لیے کی، جس نے برائی کی اس نے اپنے لیے کی. ٹھیک ہے، وہ اس کا بوجھ اٹھا کے جائے گا. تو اصل میں یہ کہ جس وقت میں زندگی میں اتنا مگن ہو جاؤں کہ میں دنیا کے لیے فیصلے کرنے لگ پڑوں اور اپنی آخرت کو بھول جاؤں، تو اصل میں آخرت کو بیچ رہا ہوں. دین آئی ایم گیونگ اپ مائی سیلف ان دا ہیئر آفٹر. پھر اصل یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک، یعنی کہ آخرت کی پرواہ نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا اور دنیا میں لگ گئے، یہ ایگزیکٹلی کہنا جی، چاہ رہے ہیں سر؟ صحیح، بالکل. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو آخرت میں فراموش کر رہے ہیں نا. اپنی دنیا کو تو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اپنی آخرت کو، اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. یہ موسیٰ اگلی آیت میں ایگزیکٹلی ایسے آ بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے کہو کہ اگر یہ جی اتنا ہی انہوں نے گارنٹی ہے ان کے پاس تو یہ مر جائیں، ابھی ان سے دعا کرو، مرنے کی دعا کریں. بالکل اور اگلی آیت میں کہ یہ تو جینے کے حریص ہیں یہ. ایگزیکٹلی، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اب اس پہ یہ جو آیت ہے نا، ان کو اگر 1000 سال بھی مل جائیں، آپ کبھی سوچئے گا اس پر کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات، کہ چاہے جتنی مرضی لمبی عمر ہو اس نے تو ختم ہونا ہی ہے. جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے اس نے ختم ہو جانا ہے. اگلا ٹائم نہیں ختم ہونا. تو کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟
یعنی یہ ایسپیکٹ ہے، اس کو جتنا آپ زندہ رکھ سکیں اپنی زندگی میں، اٹ ول آلویز بینیفٹ یو، آلویز. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے کہ مشکلات بھی آ جائیں، کچھ تھوڑا سا سپریس بھی کرنا پڑ جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اٹ ول آلویز بینیفٹ یو، بیکاز آپ ایک علی وجہ البصیرت جسے کہتے ہیں نا، ان کیا کہیں گے اس علی وجہ البصیرت کا مطلب ہے کہ پورا سمجھ کے آدمی ترجیح قائم کر رہا ہے اس چیز کی کہ نہیں میں نے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس ایگزامپل کو ذہن میں لائیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے کہ جب ہم ایک بچے کو انوکولیشن میں لے کے جاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، وہ بڑی تکلیف میں بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا انجیکشن لگے تو آپ کو وہ ایسی نظروں سے بھی دیکھ رہا ہو کہ مجھے کس طرح بچا لو، لیکن آپ اس وقت صرف یہ سوچ کے کہ اس کا وہ فیوچر جو کل ہے وچ از انسرٹن، کیونکہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی، یو آر ٹیکنگ ہم تھرو اے ٹراما، کہ اس لیے کیونکہ اس کے اس فیوچر کو کہ جو پرابیبل ہے زیادہ، اس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو پرابیبل بھی نہیں ہے. اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر تو یہ اصل میں سرٹن ہے، یہ آنا ہے دن، لازماً آنا ہے. اس کے بارے میں اگر میں ترجیح نہیں دے رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سے یہ لوگ ہمیں بھولے رہے دنیا میں، آج ہم ان کو بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر زندگی کی طرف فوکس ہو گیا تو پھر مارے گئے، بہت پوری طرح سے مارے گئے. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے، ہم آخری 8 منٹ میں انٹر ہو گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی صحت دے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ظفر؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. سر یہ میرے دوستوں میں سے 2 لوگوں نے جو سوال کیے تھے اور اس پہ آپ نے کامنٹ کیا تھا، تو اس پہ ایک میرے بھی 2 کامنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کس نے دیکھی، مطلب یہ کہتے ہیں نا کب آئے گی اور کیسے، اور یہ وہ کس نے دیکھی ہے، یہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ. تو سر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہر وقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ قیامت جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں آخرت کا، لیکن انسان کی قیامت اسی دن شروع ہوتی ہے جس دن وہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس دنیا سے جاتا ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے. اور ایک دوسری بات وہ کہ جب ایک کسی نے یہ کہا، عامر سہیل کی کلاس میں تھی میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں پڑھا رہے تھے فعل ماضی میں تاکید، تو وہ تاکید تھی انا کی اور لام کی، لام تو وہ بتا رہے تھے یہ سورہ والعصر جو شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی لائن میں 3 تاکیدیں ہیں. ایک تو سب سے پہلی واو قسمیہ آ گیا اس میں کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات شروع کر رہے ہیں. دوسری تاکید جو تھی وہ لام کی تھی جو لفی کے ساتھ آ رہا ہے، اور تیسری تاکید جو تھی وہ انا کی تھی، ان الانسان لفی خسر. تو یہ 3 تاکیدیں ہیں. تو سر نے پوچھا کلاس سے کہ بتائیے اس میں ایک چوتھی تاکید بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ تو سب خاموش رہے، سب نے جو بھی جواب دیے وہ غلط تھے. تو سر نے کہا کہ یاد رکھو میں 4-5 سیشن پڑھا چکا ہوں اور میں نے ہر سیشن میں یہ پوچھا ہے کہ بتاؤ چوتھی تاکید کیا ہے، تو کوئی بھی نہیں جواب دیتا تھا. سر میں بھی بہت اس وقت کنفیوز تھی کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. تو پھر سر نے کہا کہ بھائی چوتھی تاکید سوچو سوچو کیا ہے اس میں. لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ چوتھی تاکید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، اس پر غور کریں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بات کہہ کون رہا ہے. تو جب آپ اس بات پر آ جائیں گے نا کہ یہ بات اس پروردگار کی کہی ہوئی ہے جو اتنی تاکیدوں کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، تو یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کہہ رائٹ کون رائٹ. رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو آیتیں ہیں نا ان میں یہی بات غور کرنے کی ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے. واقعی جی. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی، تھینک یو. جی رافع آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم بھائی صاحب، ہاؤ آر یو فیلنگ؟ جی شکر ہے اللہ. بھائی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، بٹ بعض جو دنیا میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم بہت سے لوگ forget that we are going to die and when we are going to die.
तो इसकी कोई वजह है? इज इट इट्स जस्ट दैट वी डोंट रिफ्लेक्ट ऑन इट? कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, बट मरना तो सबको है। नहीं तो अगर हर एक को ये अंदाजा हो कि कल हम मर सकते हैं, तो फिर इतनी ये जो लड़ाइयाँ ये सब कुछ हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये ना हो रही होती? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है जी। यानी ये बात कि मुझे तो अपने बारे में ये फ़िक्र रहती है कि, और दिन में मैं इस पे गौर करता रहता हूँ कि आज जब वो वाक़या हुआ था, कोई XYZ वाक़या, तो उसमें मैं ये भूल गया था कि अल्लाह ताला की तरफ मेरे कदम जो बढ़ रहे हैं, एक-एक करके उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो कि ये दूसरे के लिए ये प्रायोरिटी अभी बनी है या नहीं। मैं दुआ करता हूँ अपनी औलाद के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने साथियों के लिए, कॉलीग्स के लिए, आप सब के लिए। और जब सुबह दुआ करता हूँ तो यही करता हूँ कि जिस जिस से मेरी ज़िंदगी टच होती है और जिस जिस से नहीं होती, सब के लिए, यानी अल्लाह ताला उनके दिलों में ये प्रायोरिटी पैदा फरमा दे कि वो, चाहे वो आज मुसलमान हैं या नहीं हैं, वो प्रायोरिटी पैदा कर दे कि वो आखिरत के लिए जिएं। ये कैसे पैदा होती है? अपनी मौत को याद करने से पैदा होती है, बहुत ज़्यादा याद करने से पैदा होती है। यानी इस बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो जाएं, और इस चीज़ के बारे में, ये जो है ना कि खुदा ना खास्ता अगर मैं फौत हो गया तो इस खुदा ना खास्ता को हटा दें, क्योंकि ये तो होना ही है, लाजमन होना है। ये भी पता नहीं कि कब होना है। और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बस इसकी तौफीक दे कि जब वो दुनिया में से हमें जाने का मौका आए, तो हम उस वक्त जन्नत के लिए क्वालिफाई कर जाएं, उसकी उसके बंदे बन जाएं, इस तरह से कि हमारे आमाल, अच्छे आमाल ज़्यादा हो जाएं। इस चीज़ को जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में रिमाइंड करते रहेंगे खुद भी, और ये चीज़ अपने बारे में भी और अपने प्यारों के बारे में भी ये याद करना, ये इस चीज़ को एक कॉन्शियस थॉट बनाएं। बिकॉज मैनी टाइम्स मैंने ऐसा भी देखा कि इंसान डेथ बेड के ऊपर गलतियां कर जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि चले मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पीछे जो लोग हैं वो फ़ायदे में रहें। ये जो फ़ायदे में रहेंगे, उनकी ज़िंदगी के एक एक दिन के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी लंबी मेरी उम्र थी, 63 साल, वो मेरे बच्चे को भी मिल जाएगी। नहीं, कोई पता नहीं है। तो मैं उसकी आखिरत के बारे में क्यों नहीं उतना ही मुतनब्बे रहता। यानी आप कभी किसी से मिलें, उसके बारे में उससे ये पूछें कि मेरा अपने बच्चे के बारे में क्या विजन है, तो आप गौर कीजिएगा कि उसका सारे का सारा विजन इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड, सारे का सारा। ठीक है, वो आपसे हरगिज ये इस तरह की कोई बात नहीं करता है। मैं बिलअमूम बात कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला की, जब उनकी मौत आए तो अल्लाह ताला के बंदों में शामिल हों। ये देखिए वो क्या कहा है वहाँ पे, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ठीक है, मत मरना सिवाय इससे कि तुम उस वक़्त अल्लाह के आगे झुके हुए हो। ये जो एस्पेक्ट है, ये अपने अपने बच्चों को ये तलकीन करें कि हमारी मौत करीब है। मतलब जितनी भी दूर है, 1000 साल भी दूर है ना, तो तब भी करीब ही है। बिकॉज़ वी डू नॉट नो वेदर वी हैव टुमारो और नॉट, वेदर वी विल गेट अ चांस टू रिपेंट एंड रिपेयर आवरसेल्व्स। तो आज ही करना शुरू कर दें। ये मुझे नहीं पता कि किधर तक बात पहुँचेगी। तो इसलिए इस चीज़ को जितना ज़्यादा याद करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, उन चीज़ों के लिए जो हटा देती हैं इंसान को रास्ते से, हम क्यों नहीं इस पे कायम रह पाते? उसकी वजह सूरह कहफ में जो बड़ी शानदार तरीके से अल्लाह ताला ने बयान की है, वो ये कि दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन रख दी गई है, ये ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। ठीक है, वो जो अट्रैक्शन है वही तो आजमाइश का बायस बनती है, और वो भुला भी देती है उसको। इस दुनिया की परेशानियाँ, इस दुनिया के, मैं इसमें वेरी ऑनेस्टली, जब शुरू-शुरू में ये मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई, आज तकरीबन 7 वीक्स के बाद हमारी उम्मीद मुझे पैदा हुई है कि शायद क्लासेस हम रेगुलरली शुरू कर सकें। जब ये शुरू-शुरू में पैदा हुई 1-2 हफ्ते के बाद, तो एक नौइयत की फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो गई, वेरी ऑनेस्टली। मैं विदाउट एनी एग्जैजरेशन आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, एक नौइयत की फ्रस्ट्रेशन और एक किस्म की इरिटेशन पैदा होनी शुरू हो गई कि मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ज़िंदगी बेमकसद हो गई है। इसके बाद मुझे ख़्याल है कि नहीं, इस बीमारी को अल्लाह ताला ने अगर मुझे ऊपर इस प्रॉब्लम को डाला है, तो अब इस मकसद में पूरा उतरना है। उसका मकसद ये है कि मैंने अच्छा सब्र करने वाला इंसान बनना है, चाहे वो सिर्फ़ मैं और मेरा रब जानता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट हैव टू मेंशन एनीवेयर
کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اینی ون بٹ مائی لارڈ نوز اٹ. میرا خدا مجھے جانتا ہے، اور میں نے اس کے لیے صبر کی اپٹمی بھرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ صبر کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. یعنی میرے لیے تو اس موقع میں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ سچویشن دے رہا ہے، اپنے آپ کو 1+ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اگر مجھے یہ یاد رہے. لیکن کیونکہ مقصد ذہن میں اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوگا، لوگوں تک کی بات پہنچے گی. آج قرآن اسٹڈی گروپ کی کلاس ہے، کل خانقاہ کی کلاس ہے، پرسوں ایک تیسری کلاس. تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہی مقصد ہے. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہ کلاسز مقصد نہیں ہے، آنیسٹلی نہیں ہے. اصل میں ان کلاسز کے ذریعے سے بھی کئی دفعہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل مقصد تو کچھ اور ہے. اصل مقصد تو یہ کہ اپنے آپ کو اس دن کے قابل بنانا ہے جس کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے اور جس کی ناکامی اصل میں ناکامی ہے. یعنی میں اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہوتا رہتا ہوں، ناکامیوں پر افسردہ ہوتا رہتا ہوں. وہ ناکامی ہے جس سے ڈرنا ہے، وہ کامیابی ہے جس کی امید رکھنی ہے. یہ کبھی آپ کسی پیرنٹ سے پوچھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ چیز بالکل ناپید ہے. اور جب وہ ناپید ہے تو پھر بچوں میں بھی ان کو توفیق ملتی ہے تو مل جاتی ہے، ورنہ وہ ناپید ہی رہتی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں انفارچونیٹلی کہ دنیا میں یہ مل جائے. دنیا میں مل بھی گیا تو آزمائش ہے، نہیں بھی ملا تو آزمائش ہے. تو اس چیز کو جتنا یاد رکھ سکیں اتنا یاد رکھیں. اٹ ول دیٹ از دا ٹرو ایسٹ آف اے ہیومن بینگ، کہ وہ اپنی زندگی کو اس سے ہٹنے نہ دے. ٹرو ایسٹ. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ جن کو ہم ایسٹ سمجھتے ہیں وہ لائبلٹیز بن جائیں گی اس دن اگر ہم نے ٹھیک استعمال نہ کی. بٹ وہی صاحب آپ دیکھتے ہیں بچے مارے جا رہے ہیں، وارز ہو رہی ہیں، اور پھر ذرا سی کوئی ہوپلیسنس آ جاتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہوپلیسنس آ جاتی ہے؟ یہ لوگ جو مار رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کو بھی مرنا ہے. اب جو وار ایران وغیرہ جو بھی ہو رہی ہے وہ تو اس کا اثر تو آپ پہ پڑتا ہے when you see young children being killed everywhere. تو رائٹ. وہ ان کو خدا یاد نہیں آتا، ان کو یاد نہیں آتا کہ انہوں نے مرنا ہے. کچھ I don't know، مجھے تو ہوپ تو ہوتی ہے کہ شاید اللہ کرے ان کے دلوں میں کوئی رحم آ جائے. بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اپنے اوپر بھی انسان کو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے کہ میں بھی کئی دفعہ ذرا سا ڈاؤن ہو جاتی ہوں کہ بھی کیسے کوپ کرے گا انسان. وہ جو چلا گیا ہے، وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور جو کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنے ظلم کے خلاف، وہ جو چلا گیا. آس پاس بھی قومیں موجود ہیں جو اس ظلم پہ خاموش بیٹھی ہیں، جو کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. ان میں سے جن کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہو جائیں گی. لیکن وہ جو چلا گیا ہے، جو آپ کی نظر، کیونکہ میری اور آپ کی نظر اس معاملے میں بھی تو دنیا کی طرف ہے. وی آر ایکچولی کنسرنڈ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ. اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہو گئی، بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس کی تکلیف ختم ہو گئی، وہ اپنے رب کے حضور چلا گیا ہے. اس کی ساری تکلیف کا مداوع ہو جائے گا، ایک ایک چیز کا ہو جائے گا. یہ کیا کرے گا؟ یہ کدھر جائے گا؟ کدھر بھاگے گا؟ سوچیں ذرا. یعنی وہ میرے لیے وہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ کتنی زیادہ تکلیف، کتنی اٹروشس حرکتیں ہیں. یہ نہیں، اٹروشس حرکتیں ہیں اور یہ ہمیں آخرت کی یاد دلا رہی ہیں. اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی اگر دنیا میں دیکھیں، میں لوگوں سے بتا رہا تھا کہ دیکھیے پیغمبر آئے دنیا میں، ان کے مخالفین بھی پیدا ہوئے، ان کے کفار بھی پیدا ہوئے. آج اگر آپ اس کو دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں مٹی میں مل گئے، بوتھ آف دیم. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم یہ میرے سے توقع رکھتے ہو کہ میں ان شاندار سولز کو اور ان بدترین سولز کو بس مٹی کر کے برابر کر دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ یہ توقع رکھتے ہو تم میرے سے؟ تو وہ جو مظلوم ہے، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، جو صرف انتظار ہی کر رہا تھا کہ کب بم آ کے گرے گا یا کب مجھے آ کے لوگ مار دیں گے، اور جو ظالم ہے کہ جس کے اپنے گھر میں بھی وہ بچے ہیں، جو چاہتا ہے کہ میرے بچے سیف رہیں، وہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ ظلم ہو گیا اور یہ ظلم پہ ختم ہو گئی بات. نہیں، آگے اب فیصلہ ہونے والا ہے. اس مظلوم کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، اس ظالم کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. یہ دیکھیے، جیسے ہی میں اس پہ اوور ویلم ہو جاتا ہوں تو اصل میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ اس دنیا میں کیوں نہیں انصاف ہو رہا. نہیں ہونا انصاف اس دنیا میں اس پہ اوور ویلمڈ ہی رہوں گا. اگر میں اس طرح سے سوچتا رہوں گا، اوور ویلمڈ ہی رہوں گا.
جب تک میں اپنی زندگی میں اس آخرت کو ایک ایکٹیو فنامنا کے طور پر نہیں لے کے آؤں گا. میرا خیال ہے جی ہمارا ٹائم ہو گیا، ہم ادھر آج روک دیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ویل اسٹارٹ. جی بہت اجازت بہت جی. شکریہ موئی صاحب، تھینک تھینک یو یو ایوری ویری ون. مچ. تھینک یو جی. جنہوں نے سبمیشنز بھیج دی تھیں وہ تو میں نے نوٹ کر لی تھی. اب نیکسٹ سیشن کے لیے بھی کوشش کیجیے گا کہ پہلے سبمیشنز بھیج دیں تو ہم آرگنائز کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ہم نیکسٹ سیشن میں اسٹیپ 1 سے پھر شروع کریں گے جی. امید ہے سوالات کور ہو گئے ہوں گے. ویل اسٹارٹ وتھ اسٹیپ 1 انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.